جناب منیر نیازی اب آج ہم ان کی تیسری قسط تیسری قسط جناب تب ان کی شاعری پر مختلف ادیبوں اور شاعروں کی رائے سنتے ہیں۔ احسان دانش لکھتے ہیں ایک نوجوان اور لاؤبالی شاعر ہے، لیکن یہ واضح ہو جائے کہ ذکر 2003 کا ہے، 3 میں لکھا گیا ہے، آج سے 50 سال پہلے کا۔ اگر اس وقت ان کی شاعری کی عمر زیادہ نہیں، لیکن بڑے تیکھے شعر کہتے ہیں اور جدید رنگ و روش میں اس قدر گم نہیں ہوئے کہ الفاظ معنی سے الگ ہو جائیں، صحیح، اور معنی مفہوم سے جدا ہو جائے۔ ان کا مجموعہ کلام چھپ چکا ہے اور انعام یافتہ بھی ہے۔ ان کی عمر میں ابھی ترقی کی بہت گنجائش ہے۔ اگر یہ اپنے راستے سے بھٹک نہ گئے تو تذکرہ نگار انہیں نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ صحیح۔ مجید امجد کے خیال میں اس نے یعنی منیر نیازی نے جو لکھا ہے جذبے کے ساتھ لکھا ہے، صحیح، اور اس کے احساسات کسی عالم بالا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی زندگی کی سطح پر کھیلنے والی لہریں ہیں۔ انہی نازک چنچل بےتاب دھڑکتی ہوئی لہروں کو اس نے شعروں میں ڈال دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا الفاظ ہیں، نازک چنچل، ہاں، وہ بھی لہریں، نازک چنچل بےتاب دھڑکتی لہریں۔ محمد سلیم الرحمان کے رائے میں منیر نیازی کی شاعری کے 3 بڑے سمبل ہیں: ہوا شام اور موت کی طرح، جس کے ساتھ 2 کبے اڑتے رہتے ہیں، اور کبا مستقبل کی خبر اچھا منیر کے یورپ کے دیوتا دیتا ہے، منیر کو دیتا ہے۔ ہاں، اچھا، ہوا اور شام میرے ذہن میں تھا، بلکہ پچھلی بار میں ذکر بھی کیا تھا اس کا، موت میرے ذہن میں نہیں تھا۔ موت کہا تھا شاید ذہن میں جی نہیں، مطلب یوں صحیح ہے۔ ان کو خبر دیتا ہے کہ کون یا کیا آنے والا ہے۔ اس کی خبر کی جھلک منیر کی نظموں میں ہی مل سکتی ہے۔ میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ جانے والا کون ہے۔ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، صبح کاذب کی ہوا میں درد کتنا تھا منیر، یہ ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا۔ دل لہو سے بھر گیا۔ اب ریل کی سیٹی سے بڑا ادب کا سمبل کیا ہوگا؟ علامت ہے، تو علامت ہے، سفر کا سمبل کیا ہوگا؟ رخت سفر کوچ کرو والی علامت ہے یہ۔ میں چلا۔ سہیل احمد ان کے مجموعہ ماہ منیر کی ابتدا میں لکھتے ہیں: منیر کی شاعری جلا وطنی کے بعد وطن کی پہلی جھلک دیکھنے سے مماثلت رکھتی ہے۔ جی، اس شاعری میں حیران کردہ اور بھولے ہوئے گمشدہ تجربوں کو زندہ کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، جو اس عہد کے کسی دوسرے شاعر میں نظر نہیں آتی۔ منیر نیازی کی کتاب ہے 6 رنگین دروازے۔ احمد عظیم قاسمی کا مضمون شائع ہوا ہے، وہی احمد عظیم قاسمی جن کے تعلق ان کا جیز اکٹھی کرتے رہے، اتنی بہنیں اور بیٹیاں بنائی ہیں، بنا لی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ منیر نیازی دماغ میں بیشتر ماضی کی یادیں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ صحیح، مگر یہ یادیں اتنی تابندہ اور پاکیزہ ہیں کہ ان کی بازیافت میں نہ حال کو کسی گزن کا احتمال ہے، اور نہ مستقبل کو نقصان کا خطرہ ہے۔ یعنی منیر نیازی صاحب کی اس سوچ کو، ان کے الفاظ کو، یہ کہنا کہ بہت ہی پاکیزہ تھے اور بہت سبکیاں تھیں، خیالات شاعری کے اندر ہوں گے۔ منیر نیازی کی شاعری بقول احمد عظیم قاسمی کے، منیر نیازی کی شاعری بظاہر بہت سلیس، بہت سیدھی ہے، جی، مگر بین السطور میں اتنی گمبھیر ہے، جیسے ان الحق کا نعرہ بظاہر بہت سادہ تھا، مگر اس کے عقب میں انسان کی روحانی اور وجدانی واردات کی کائناتیں آباد تھیں۔ جاذب قریشی کی کتاب ہے آنکھ اور چراغ۔ ہاں، ندیم قاسمی کی رائے کے متعلق منیر نیازی کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں: اگر منیر نیازی اپنے اثر کے شعراء سے کچھ الگ ہٹ کر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی تیز دھار انفرادیت ہے، جو پھیل کر انانیت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ مگر منیر کی انا ایک بیراگی انا نہیں ہے، اس انا کے اجمال میں لاکھوں باشعور حساس اور صورتحال سے غیر مطمئن افراد کی تفصیل پوشیدہ ہے۔ اچھا، ایک لطیفہ سنیں۔
کبھی کبھی اصغر صاحب منیر نیازی صاحب بڑے تیکھے اور چپتے جملے بھی کہہ دیتے تھے. صحیح. ایک مرتبہ اصغر ندیم سید نے پوچھا منیر صاحب خان صاحب تصور میں لائیں آپ کا خوبصورت ترین لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ایک خوبصورت وادی ہو, چاروں طرف پھول کھلے ہوں, خوبصورت پہاڑ کے بیچ میں جھیل ہو, اس پر 14ویں کا چاند نکلا ہو, ٹھنڈے ہلکوری لیتی ہوا چل رہی ہو, صحیح, سامنے بلیک لیبل وسکی اور برف کا کٹورا رکھا ہو, ساتھ میں انتظار حسین ہو, سہیل احمد ہو اور ظہیر کاشمیری نہ ہو. اچھا یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ ایک تالاب ہو جسے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا حسین لگ رہا ہوں؟ نہیں انہوں نے یہ خوب کہا کہ ظہیر کاشمیری نہ ہو, سارا منظر نہ ہو, یعنی سارا عتاب جو تھا نا ظہیر کاشمیری پہ ڈال دیا. ہاں, اس ظہیر کاشمیری کا جواب نہیں ہے. ایک قصہ کشور ناہید نے لکھا ہے کہ فیض کی غیر موجودگی میں محمد علی کے گھر ایک شام تقریب رکھ لی. کشور خود تو محمد علی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی. وہ مجھے یعنی اصغر ندیم سید کو اشارہ کیا کہ محبان فیض کو نیچے لے جاؤ اور اسٹڈی روم میں لے جاؤ جہاں شام کا سامان رکھا ہوا ہے. اب اس چندال چوکڑی میں اعتزاز احسن, حمید اختر, آئی رحمان, منیر نیازی, انور سجاد, مستنصر تارڑ, حسن ریزی اور میں شامل تھے. ایک دو کوئی اور ہو سکتے ہیں جو اب یاد نہیں رہے. اب ان کی لائبریری میں پہنچے تو 2 بوتلیں رکھی تھی. محمد علی اور کشور وہاں نہیں آئے. محمد علی سے اصغر ندیم سید کی دوستی بہت تھی, اس لیے کہ وہ اسکول فیلو تھے ملتان سے. اچھا, دونوں ایک ہی اسکول میں ایک ہی استاد سے پڑھ رہے تھے. اب شاید 10 کے قریب افراد تھے, تو ان 2 بوتلوں کو صاف ہونے میں کتنا دیر لگتا ہے. اب اس وقت یا تو کھانے کا اعلان ہو جاتا تو بات ختم ہو جاتی. منیر نیازی نے جا کر کے کہا علی بھائی سے کہو کہ سودا ختم ہو گیا ہے. سودا ہی بیٹھے ہیں. اب یہ بھی ترنگ میں تھے, سیدھا محمد علی کے پاس پہنچے, آہستہ سے کان میں کہا منیر نیازی کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. اس پر محمد علی نے سب کے سامنے کہا یہ شراب خانہ نہیں ہے جیسے ان کا اسٹائل ہوتا ہے, یہ شراب خانہ نہیں ہے جسے چاہیے اپنے گھر جا کر پیے. اس پر یا تو انہیں کسی اور کا غصہ تھا, ویسے محمد علی تو بہت ہی دھیمے مزاج کے آدمی تھے یار. اس نے سب کو شراب پلانے کے لیے تھوڑی بلایا تھا, وہ تو رکھی ہوئی تھی اور اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لکھا ہے. تو یا تو محمد علی کو کسی اور بات کا غصہ تھا, یہ مناسب بات نہیں تھی. اول تو سب کو بتا دیتے کہ دسترخوان بس اتنا ہی ہے, اتنا ہی ہے, یا پیش ہی نہیں کرتے. خیر میں نے یہ بات صاف سب کے سامنے بتا دی. سب کا دل برا ہوا اور سب کے سب وہاں سے اٹھ کو گھروں کو چلے گئے, کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس کو میں جسے دیکھتا ہوں کہ اگر اصغر ندیم سید صاحب اس قصے کا ذکر نہ کرتے تو اس کے گواہ سے صرف 2-3 لوگ تھے. آپ نے جو ان کا محمد علی کا رویہ غلط تھا, 10 آدمی گواہ تھے جو. لیکن مسئلہ یہ ہے 20 تھا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اپنی شائع کردہ کتاب کو دلچسپ اور رنگین قصے بھی تو ڈالنے ہیں, یہ بات صحیح ہے, تاکہ کتاب کی اشاعت بڑھے. ورنہ یہ بہت زیادہ گڈ ٹیسٹ میں نہیں تھا اس قصے کو لکھنا. اچھا, شاعروں و ادیبوں میں چپکلش بھی عجیب ہوتی ہے. جی یہ لوگ بدلہ لینا نہیں بھولتے. جہاں موقع ملا اور دل کا غبار ایسا نکالا کہ فریق مخالف کی ٹوپی ہی نہیں پاجامہ بھی اتار لے. ارے باپ رے. کشور ناہید اپنی کتاب شناسائیہ میں منیر نیازی کی شخصیت کا جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے اس کی جھلک دیکھتے ہیں. صحیح. کئی صفحے انہوں نے منیر نیازی کی تصدیق میں لکھے. اس کتاب کا نام ہے شناسائیاں رسوائیاں. کچھ یاد پڑا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ وہیں یعنی کینیڈا اور امریکہ میں مشاعرے کے ساتھ مشاعروں میں کینیڈا اور امریکہ میں مشاعرے کے دوران ان کا منیر نیازی سے عجب تجربہ گزرا. منیر نیازی نے ہر شخص کو ہر شہر میں کہا کہ کشور ناہید کو حکومت نے میری مخبری کے لیے بھیجا. حالانکہ
منیر نیازی ایسی چیز نہیں تھے کوئی ان کی مخبری یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کا اسٹریچر میں جتنا نہیں ہے، یہ تو مخبر ان کی آئی ہوئی ہے. اچھا اس کی وجہ بھی سن لیں جو کشور لکھ رہی ہے. قصور یہ تھا کہ جب منیر نیازی نے کہا کہ میں ان کے کپڑے استری کر دوں امریکہ کینیڈا میں، یہی چیز ہے اصل میں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت گزار نہیں ہوں، ہم اثر شاعر کی حیثیت سے آئی ہوں، بس کشور رئیس کہتے ہیں کہ یہاں سے چپکلی شروع ہو گئی. ہم اثر کیسے کہہ دیا، میرے لیول پہ کیسے آ گئی بھائی. ہاں. اب اس کے بعد دوسرا نمونہ بھی جو کشور نے لکھا ہے، کئی صفحات ان کی تصدیق میں لکھے. مشاعرے کے ہجوم کی فقرے بازی کمال کی تھی اس وقت جب منیر نیازی نے 35 دن بعد اپنی بیوی کا 40واں کر کے 36ویں دن میں ہی شادی کر لی. اچھا. ایک دن بعد مشاعرے میں نظم پڑھ رہے تھے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. انہوں نے نظم شروع کی تو پیچھے سے آواز آئی، شادی کرنے میں تو دیر رہی تھی. 40واں بھی نہیں ہونے دیا. بھائی مرد پر کوئی پابندی نہیں ہے مذہباً، لیکن عورتوں پر کچھ جلدی بھی کیا ہے. وہ تو تھے نا، سب کی تو تھے. وہ تو جس دن انتقال ہوا اس دن بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے. صحیح ہے. قانونی اور شرعی پابندی نہیں ہے. اب منیر نیازی پر اور بھی تبصرہ دیکھیے کہ مشاعرے میں اپنی باری کے لیے بڑے نخرے کرتے تھے. احمد فراز اور منیر نیازی ایک مشاعرے میں ہو تو منیر نیازی باتھ روم کا بہانہ بنا کر غائب ہو جاتے تاکہ وہ بعد میں پڑھے. ایک اور ناقابل یقین حصہ سنیں انہیں کے الفاظ میں. ایک مرتبہ فیصل آباد میں جانا تھا مشاعرے کے لیے. منیر نیازی خوب سیر ہو گیا. اس سیر ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ ٹن ہو کر کے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹن ہو کر کے آئے. اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ٹن ہو کر کے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد ویگن رکوا لیتے اور خشک زمین کو سیراب کر کے آ جاتے. جب یہ مرحلہ 3 یا 4 مرتبہ ہو گیا تو اندارہ کے خفیق سے انداز سے انہوں نے پوچھا ابھی کتنا فاصلہ باقی ہے. قتیل شفائی نے جواب دیا کہ آپ 2 مرتبہ اور رکیں گے. 2 دفعہ اور چھوٹا کر کے آئے. بڑا مزہ آ رہا ہے. میں خیال اس کو تھوڑا سا آپ یہیں پہ روکتے ہیں، یہیں پہ روکتے ہیں اور اب اس کا انشاءاللہ اگلی قسط ٹھیک ہے.